اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رکن وفدنا کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، یعنی ان کا ایک ہی کام، ایک ہی شیوا ہے، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یقیناً یہ جو منافق ہیں یہ ہمیشہ سے ہی نافرمان ہیں، جن کے دلوں میں کچھ اور حقیقت میں ان کے کچھ ہوتا ہے، ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں فرمایا کہ کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں، جس طرح تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے روز قیامت ان کو بھلا دیا۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے بندوں کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ دوزخ کی آگ عطا کرے گا، اور خالدین فیہا، اور نہ صرف عطا کرے گا بلکہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہیا ہیا حسبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی انہیں کافی ہے۔ ہیا حسبہم، وہ انہیں عذاب دینے کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ پھر ان پر، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی پھر اس کو کوئی جائے قرار حاصل نہیں، اس کو پھر کوئی راہ فرار حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ لعنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کا عذاب ان پر ڈال دیا، وہ ہمیشہ کے لیے مذمت زدہ شیاطین کے ساتھ لعنت پاتے رہیں گے، یعنی پھٹکار پاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوتا واکثر اموالا واولادا، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت، اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بہت فائدہ عطا کر رکھا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کی اطاعت سے، تقوی سے غافل رہے، انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے دنیا کے حصے سے، مال اولاد اور قوت سے دنیا کے فائدے اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خوب فائدہ عطا کیا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، تم نے بھی اپنی دنیا کی نصیب سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، یعنی اپنی قوت، مال اور اولاد سے تمہارا ارادہ بھی، تمہارے حوصلے بھی پہلوں کی طرح دنیا تک محدود رہے۔ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، یعنی تمہارا معاملہ اور تم سے پہلے لوگوں کا معاملہ برابر ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں جیسے آج اور کل کی رات میں مشابہت ہے، اسی طرح مسلمانوں اور اسرائیلیوں میں مشابہت آ جائے گی۔ میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم، تم ان کے قدم بہ قدم چلو گے، یعنی تم اور اسرائیلی، یہودی اور عیسائیوں اور یہودیوں کی قدم بہ قدم چلو گے، اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں جا گھسا ہوگا تو تم بھی اس میں جا گھس جاؤ گے، یعنی کہ تم بھی اس کی بل کے اندر جس طرف وہ گھسیں گے تم بھی اسی طرف گھس جاؤ گے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی، جیسے تم سے پہلے لوگوں نے جھوٹ بولا، بحثیں کی، مباحثے کیے، حق کا مذاق اڑایا، تم بھی بالکل ویسے ہی انہی کی روش پر چل پڑے ہو۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں
रब कायनात का इरशाद है कि उलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, यही वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाय कर दिए गए। उनके अमाल कुछ फायदा ना दिए दे सके उनको। अल्लाह ताला ने उनके अमाल को मुकम्मल तौर पर ज़ाया कर दिया, ना दुनिया में कोई हिस्सा दिया और ना ही आखिरत के लिए कुछ बचा रखा है। फउलाइका हुमुल खासिरून, जब सब कुछ ज़ाया कर दिया तो फिर जाहिर है इससे बढ़कर खसारा तो किसी को हासिल नहीं। दुनिया की मुशक्कत भी उनके कुछ काम ना आई और आखिरत के लिए जो दिया वो भी कुछ काम ना आया। अलम यातिहिम नबअुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़ौम नूह व आद व समूद। अल्लाह ताला इसके फौरन बाद ही उन अक़वाम का जिक्र करते हैं जिन लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही अमल किए। क्या उनके पास उन लोगों की खबरें नहीं आई जो उनसे पहले थे? उन उन मुनाफिकों के बारे में बात हो रही है। वो कौन कौन से हैं जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ? कौम नूह व और आद वाले और समूद वाले और कौम इब्राहिम, इन और व असहाब मदियना, और असहाब मदियन यानी मदियन वाले सख्त झटके से और बादल वाले दिन के अजाब से हलाक हुए। वलमुतफिकाती, और उल्टी हुई बस्तियों वाले यानी कौम लूत, जिन्होंने लूत को जुटलाया और ऐसी शर्मनाक काम किए जो उनसे पहले दुनिया वालों ने नहीं किए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन जमीन दोज कर दिया। कौम इब्राहिम को अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यकीनी और अल्लाह ताला ने उनकी गैबी मदद फरमाई, और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया और नमरूद जो उस वक्त का बादशाह था उसको गारत कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं आततहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए, वाज़ेह दलाइल लेकर आए, उसके बावजूद भी उन लोगों ने रसूलों को झुठलाया। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अल्लाह ताला तो ऐसा ना था कि अल्लाह ताला उन पर जुल्म करता। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपनी ही जानों पर खुद ही जुल्म करते हैं। वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जालिमों को मोहलत देता है, जब उनकी गिरफ्त फरमाता है तो फिर नहीं छोड़ता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, और आपके रब की पकड़ ऐसी है जब वो किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है, बिला शुबा उसकी पकड़ बड़ी सख्त दर्दनाक है, फिर वो छोड़ता नहीं। जब फिर उसकी पकड़ से कोई निकल नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। वलमुमिनून वलमुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद, अल्लाह ताला फरमाते हैं और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं। वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। वयनहौना अनिल मुनकर, और उसके बाद वो क्या करते हैं? वयुकीमून सलाता, नेकी का हुक्म देने के बाद पहला काम वो क्या करते हैं? नमाज को कायम करते हैं। वयुतून ज़काता, और वो ज़कात को अदा करते हैं। वयुतीऊनल्लाह व रसूला, और उसके और रसूल की इताअत करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए फरमाया कि उलाइका सयर सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला जरूर रहम करेगा। यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है कि इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल करके ये बात समझाई कि किस तरह से ये एक दूसरे की मदद करते हैं, किस तरह से वो ईमान को बढ़ाने में एक दूसरे की मदद करते हैं, किस तरह से वो अल्लाह ताला की इताअत करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने आज आपको ऐसे साथी दिए हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो मोमिन हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं अमल करने में। अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाती जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دائمی نعمتوں کی خبر دی ہے جو اس نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے تیار فرمائی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بیان کیا، جو ان کی خاصیتیں بیان کی، ان کے لیے انعام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا، مساکن طیبتن، یعنی پاکیزہ پاکیزہ ان کو جگہ عطا کی جائے گی، اور اس میں ہمیشگی کے باغات تو ان کو ہوں گے ہی۔ اسی کے لیے سیدنا موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک جوفدار موتی سے بنا ہوگا۔ اس کا طول، یعنی کہ وہ اتنا بڑا، صرف ایک موتی سے بنا ہوگا، خیمہ اتنا ہوگا جو ایک موتی سے بنا ہوگا، اور اس کا طول یعنی کہ وہ اتنا زیادہ بڑا ہوگا کہ وہ 60 میل کا ہوگا۔ اسی خیمے میں مومن کے اہل و عیال ہوں گے، وہ ان کے پاس جائے گا لیکن دوسرے اہل خانہ انہیں دیکھ نہیں سکیں گے، یعنی وہ دوسرے اہل خانہ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے، اتنا بڑا ہوگا کہ دوسروں کی حد نگاہ وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ رہائش گاہوں کا ذکر کیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے گھر ہوں گے کہ حالانکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نگاہوں کو اتنی زیادہ، اللہ تعالیٰ طاقت دے گا آنکھوں کو کہ بہت دور تک چیز دیکھ سکیں گے، لیکن وہ جو ان کے محل ہوں گے، یعنی کہ ایک موتی ہوگا۔ اب وہ سوچیں کہ موتی اتنا بڑا ہوگا کہ محل وہ ایک اہل خانہ دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے فرمایا پانی سے۔ پھر میں نے سوال کیا جنت کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی، اس کا گارا کستوری کا ہے، اس کی کنکریاں سنگریزے سنگریزے یعنی کہ بہت قیمتی موتی، اور سنگریزے بہت قیمتی موتی لؤلؤ اور یاقوت کے ہیں، اور جنت کی مٹی زعفران کی ہے۔ سبحان اللہ! سو جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، جنتیوں کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس جنت کا مکین بنائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی بھی سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی، جنت میں تمام نعمتوں میں سب سے بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد ذکر فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان سب چیزوں میں سب سے بڑی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی حاصل ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو وہ کامیابی نصیب فرمائے، ہمیں بھی اس جنت کا مکین بنائے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امید دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جنت میں داخل فرمائے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس جنت کا مکین بنائے۔